السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلمات 6 کلمات پڑھیں گے اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل اور نماز کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ یعنی اول کلمہ کہتے ہیں جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، ہم معنی بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی ہے پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان عظمت والا ہے۔ تو یہ 3 کلمات ہم نے پڑھے اور اس کے معنی کے ساتھ۔ اس کے بعد کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے، چوتھا کلمہ اس کو پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے سب تعریف ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد جو ہے کلمہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں معنی کے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان کر یا بھول کر، ٹھیک ہے، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں، ٹھیک ہے، اس کے سامنے، اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، بے شک تو کیا ہے، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، ٹھیک ہے، اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ چلیے چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہے کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی
كلها وأسلمت وأقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی بھی دیکھیں آپ، میں پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جس چیز کو تیرا شریک بناؤں، ٹھیک ہے، اس بات سے، اور مجھے اس کا علم ہو، اور معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، ٹھیک ہے، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعات سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت، ٹھیک ہے، لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد جو ہے 6 کلمات کے بعد 2 چیزیں اور بچتی ہیں، یعنی صفت ایمان، ایمان کی کیا ہے صفت، تو ایک تو ایمان مفصل ہے اس میں، اور دوسری جو ہے ایمان مجمل ہے۔ تو ایمان مفصل یعنی الگ الگ چیزوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں، جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ٹھیک ہے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی میں بتا دوں گا آپ کو کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس کے بعد کیا ہے ایمان مجمل، یعنی ہم ایک ہی چیز پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کے بعد احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ آپ کو دیگر کتابوں میں مل جائے گا۔ اس کا معنی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ہم تھوڑا نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں اس میں، اور باقی کی جو چیزیں رہ گئیں، غسل کے فرض، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، وہ کوشش کریں گے اس ویڈیو میں کور کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے سے ون شاٹ ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ ہے نا، اور وہ ہم اس کی ایک پلے لسٹ ہے نماز، اس میں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے کچھ شرطیں جن کو پورا کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ دیکھیے شرائط جو ہوتے ہیں نماز سے باہر ہوتے ہیں، اور فرائض جو ہیں نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کچھ شرطوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے، جیسے وضو، بنا وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ شرطوں کا نماز پڑھتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کا کیا ہے ہونا ضروری ہے، بنا ان کے کیا ہے نماز کیا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، جیسے وضو ہو گیا، بنا وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ اور دیکھیے یہاں پہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ان 7 شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے، جن کو ہم شرائط نماز بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو ہے بدن کا پاک ہونا ہے نا، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، یہ 3 چیزیں کیا ہیں ہونی چاہیے، یہ شرط میں شامل ہے۔ کپڑے پہن رکھے ہوں، یعنی ستر چھپا رکھا ہو، یا دیکھیے اگر بنا کپڑے پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں، بنا کپڑے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے شرائط کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ شرائط نماز میں شامل ہے، جس کو ہم ستر کہتے ہیں۔ تو وہ ہم دیکھیں گے، مردوں کہاں سے کہاں تک چھپانا ضروری ہے، عورتوں کہاں سے کہاں تک چھپانا ضروری ہے، نماز کا وقت ہو، ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی وقت میں کوئی سی بھی نماز پڑھ لیں، قبلہ کی طرف منہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر مان لیجیے آپ سفر میں ہیں، ٹرین وغیرہ میں ہیں، ہوائی جہاز میں، تو وہاں اگر قبلہ آپ کو پتہ نہیں ہے، مڑ گیا ہو جہاز، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو اس صورت میں آپ جس جگہ آپ کا دل کرے وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنا، یعنی یہ ارادہ کرنا اور دھیان جمانا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیت جو ہے آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، ویسے دل کا ارادے کا نام ہی نیت ہے، زبان سے اقرار کرنا کیا ہے بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، پہلی جو شرط تھی وہ ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو۔ بدن پاک کرنے کے لیے
اگر نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجئے، یا ٹھیک ہے یہ دیکھیں، یا بدن پر گندگی لگی ہو تو دھو لیجئے۔ غسل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے پاک صاف پانی لیجئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئیے، استنجا کیجئے، استنجا ٹوائلٹ کیجئے۔ بدن پر سے گندگی اگر لگی ہو تو دھو ڈالیں، پھر وضو کیجئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کیجیے۔ دیکھیے غرارہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اگر روزہ ہے تو غرارے میں کیا ہوتا ہے، پانی چلا جاتا ہے منہ کے اندر، ٹھیک ہے، حلق کے نیچے تک، تو اس لیے روزے کی حالت میں غرارہ منع کیا ہے۔ ویسے روزے کے علاوہ غرارہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، پانی ڈالنا ہے۔ یاد رکھیے غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور بدن پر پانی ڈالنا فرض ہے۔ تو یہ 3 فرض ہوتے ہیں غسل کے، ٹھیک ہے، جس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کون کون سے فرض ہیں؟ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اسی طریقے سے وضو میں بھی کیا ہوتے ہیں، 4 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، دوسرا کہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اس کے بعد کیا ہے، چوتھا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں فرائض میں شامل ہے۔ اور غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ ان کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اگر یہ 3 آپ نے کر لیے تو غسل ہو جائے گا، اگر یہ 3 میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کیا، بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو صرف وضو کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہوا ہے، تو اس کیس میں کیا ہے، آپ کو صرف وضو کرنی ہے۔ وضو کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دیکھیے اس میں وضو کا طریقہ بھی دے رکھا ہے، کیا ہے، ہری ٹہنی کی مسواک سے دانت صاف کیجئے۔ کوئی اور سی مسواک ہو وہ لے سکتے ہیں آپ، مارکیٹ وغیرہ مل جائے گی آپ کو، یا نیم کی مسواک کر سکتے ہیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو برش سے، ورنہ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی سے دانت ملیے، یعنی شہادت کی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کی کرنی ہے، یہ وضو کا طریقہ بتا رہا ہوں میں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجیے، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، بہت سے لوگ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے، وہ غلط ہے۔ پھر پورے چہرے پر 3 مرتبہ کیا ہے، پانی ڈالیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی کنپٹیوں تک کوئی ذرا سا بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے، یعنی جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ اب کوئی گنجا ہے تو وہ کیا ہے، ماتھے سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک جو ہے ہر حصہ کیا ہے، خشک نہ رہے، ٹھیک ہے، تر رہے، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وضو کے فرض میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ کیا اب نیا پانی لے کر سر کا مسح کریں، کانوں اور گردن کا مسح کیجیے، آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے، پہلا داہنا پھر بایاں۔ وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وضو کے وقت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، مکروہ ہے باتیں کرنا وضو کے دوران۔ اس کے بعد جو ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے پاک نہیں ہے، جگہ پاک ہے، بدن پاک ہے، تو بھی یہ شرائط کے خلاف ہے، یہ شرائط کے نماز میں شامل ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، میلے نہ ہوں، بدبو نہ آتی ہوں۔ آپ ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب فرشتے نہیں رہیں گے تو کون آتا ہے، شیطان رہتا ہے۔ بدن کی بدبو سے جیسے آپ کے ساتھی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے چوتھی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، گندگی نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، زمین پر کوئی پاک کپڑا بچھا لیجئے، کم سے کم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو گندگی نہ ہو۔ گندگی کے پاس یا گندی زمین پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سوکھی زمین پاک کیا ہے، پاک مانی جاتی ہے، اور لان کیا ہے پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے، آپ کی پاک ہونی ضروری ہے، جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ماتھا رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز کے لیے مناسب کپڑے پہننا بھی ضروری ہے۔ مرد کے لیے اب کیا ہے، جیسے میں نے بتایا، مرد کے لیے ناف سے کیا ہے، گھٹنے تک کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، شرائط میں شامل ہے۔
اور عورتوں کے لیے چہرے، ہتھیلی اور تلووں کے چھوڑ کر تمام بدن کیا ستر عورت ہے، یعنی چھپانا ضروری ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس میں، تو یہ ہو گیا گھٹنے تک بدن کا ڈھکنا فرض ہے عورت کے لیے، ہاتھ پاؤں اور منہ کے علاوہ سارا بدن جو ہے ڈھکنا فرض ہے، ستر عورت میں شامل ہے۔ جس حصے کا چھپانا فرض ہے اسی کو ستر کہتے ہیں یا ستر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ستر لکھا ہوا ہے، ستر ستر کہتے ہیں، دونوں ہی دیکھ لیجیے آپ۔ پانچویں ہے نماز کا وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت یہ نماز پڑھنی چاہیے، وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز فجر میں پڑھ لی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، جیسے وقت نکل جاتا ہے تو وہ نماز کیا ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، جس وقت کی نماز کا وقت نکل گیا، ٹھیک ہے۔ جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اکیلے نماز کا جو ثواب ہوتا ہے ایک ثواب ہوتا ہے، اور جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ایک اکیلے نماز پڑھنے والے سے، اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو گناہ وقت پر نہیں پڑھنے کا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے، ثواب آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا ایک وقت پر پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی لازم ضروری ہے۔ ہندوستان پاکستان سے قبلہ مغرب میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان پاکستان سے کیا ہے، قبلہ کس طرف ہے، مغرب کی جانب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ شہر مکہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ کیا ہے، عرب میں ہے۔ کہاں پر ہے مکہ مکرمہ، عرب میں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، مسلمانوں کی تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ نماز میں کیا ہے، نیت کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کیا ہے نیت کیے بغیر نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دہرانا بھی آپ کے لیے لازم ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن میں یہ بات صاف ہو کہ آپ کس وقت کی کون سے کتنی رکعات والی اور کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً 5 فرض نمازوں میں کیا ہے، مثلاً 5 فرض نمازوں میں نیچے لکھی ہوئی بات آپ کے ذہن اور دھیان میں ہو، ٹھیک ہے۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے مان لیجیے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کی بھی بول سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ عصر کی بول سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ عشاء کے لیے آپ بول سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عشاء کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اچھا، جو نماز کا جو لیکچر تھی پلے لسٹ ہے، اس میں میں نے عربک میں بھی نماز بتائی ہے آپ کو، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ عربک میں بھی نیت باندھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عربک میں آپ نیت کریں، ٹھیک ہے۔ عربی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس میں کیا ہے، واجب نماز کے لیے میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وطر کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ وطر کی نماز مانیں گے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں بحیثیت امام کے۔ تو جب میں بحیثیت امام کے کب کہتے ہیں، جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں کیا کہیں گے، پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو میں کیسے کہوں گا، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وطر کی بھی اس کے بعد کیا ہے، فجر کس طریقے سے باندھیں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پیچھے اس امام کے لگانا آپ کو جو ہے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم نماز کی سنتیں دیکھیں گے، شرائط نماز، فرائض نماز، جو دیگر چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔